شاہ حویلی کے در و دیوار آج روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور فضا میں عود، سندل اور گلاب کی ملی جلی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ شاہ خاندان جو اپنے وقار، بے پناہ دولت اور خاندانی روایات کے باعث پورے علاقے میں ایک منفرد پہچان رکھتا تھا، آج اپنے دو معصوم بچوں کے رشتے کے بندھن کو مضبوط کرنے جا رہا تھا۔ حویلی کے بیرونی گیٹ سے لے کر اندرونی دالان تک ہر جگہ رنگ برنگی لائٹیں اور پھولوں کے گلدستے سجے ہوئے تھے، جو اس خاندانی تقریب کے جاہو جلال کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ دادا جان مرحوم کی وصیت کے مطابق خاندان کے بڑے بیٹے شاہ نواز شاہ کے 11 سالہ بیٹے اذلان شاہ کا نکاح ان کے چھوٹے بھائی دلدار شاہ کی 2 سالہ معصوم بیٹی مہرین سے طے پایا تھا۔ اذلان جو بچپن سے ہی سنجیدہ، کم گو اور ضدی مزاج کا مالک تھا، کلف لگے سفید کڑھائی والے کرتے شلوار میں ملبوس اپنے کزنوں کے ساتھ بیٹھا حیرانی سے ارد گرد کے ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت کے بجائے ایک عجیب سی بیزاری تھی، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ نکاح کے ان بول کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ رسم اس کے مستقبل پر کیا اثر ڈالنے والی ہے۔ دوسری طرف لال زرق پر کامدار جوڑے میں لپٹی گڑیا جیسی ننھی مہرین اپنی ماں کی گود میں بیٹھی انگوٹھا چوس رہی تھی، اور اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں حویلی کے فانوسوں کی چمک دیکھ کر حیرت سے پھیل رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت ہر دیکھنے والے کا دل مو لیتی تھی۔ نکاح خان نے جیسی ایجاب و قبول کے الفاظ دہرائے اور اذلان کے سر پر ریشمی صحرا سجایا گیا، پوری حویلی مبارکباد کے پرجوش شور اور تالیوں کی گونج سے لرز اٹھی۔ دلدار شاہ نے گہرے جذباتی عالم میں اپنی ننھی بیٹی مہرین کو گود میں اٹھایا اور نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی شاہ نواز کے گلے لگ گئے۔ بھائی جان، مہرین اب صرف میری بیٹی نہیں، آپ کی امانت بھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کے بیٹے کے نام کر دیا ہے، دلدار شاہ نے دھیمی اور کانپتی آواز میں کہا۔ شاہ نواز شاہ نے مہرین کے ماتھے پر پیار دیا اور دلدار کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر بولے، دلدار، مہرین میری بیٹی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ وقت آنے پر یہ حویلی اس کے دم سے ہی آباد ہوگی۔ تم فکر نہ کرو، میرا اذلان اس کا مان رکھے گا۔ دلدار شاہ اور ان کی اہلیہ نسیمہ بیگم مہرین سے بے پناہ والہانہ محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں انتہائی شفیق، رحم دل اور مخلص انسان تھے۔ مہرین کے بچپن کے ابتدائی سال ان کی بے پناہ محبت، لاڈ پیار اور پرسکون سائے میں گزرے۔ وہ اسے پھول کی طرح سنبھال کر رکھتے تھے۔ اذلان اگرچہ مہرین سے 9 سال بڑا تھا، لیکن وہ اس رشتے کو بچپن سے ہی ایک بوجھ اور پابندی سمجھتا تھا۔ جب بھی حویلی کے اسکول جانے والے دوست یا کزن اسے مہرین کے نام سے چھیڑتے، وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا اور چلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اس کے ننھے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ مہرین کی وجہ سے اس کی آزادی چھن گئی ہے۔ پھر ایک اداس اور سرمئی شام مہرین کی ہنستی کھیلتی زندگی کا سب سے تاریک اور خوفناک ترین حادثہ پیش آیا۔ دلدار شاہ اور نسیمہ بیگم ایک قریبی شہر میں کسی انتہائی ضروری خاندانی تقریب میں شرکت کے لیے اپنی کار پر جا رہے تھے۔ مہرین اس وقت گھر پر دادی اماں کے پاس سو رہی تھی۔ راستے میں تیز بارش اور پھسلن کے باعث ان کی تیز رفتار گاڑی سامنے سے آتے ہوئے ایک بے قابو دیو ہیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ وہ حادثہ اتنا ہولناک تھا کہ کار کے پرخچے اڑ گئے اور کار لوہے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ مہرین کے شفیق والد اور محبت کرنے والی ماں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب یہ خبر شاہ حویلی پہنچی تو جیسے پوری حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دالان میں کوہرام مچ گیا۔ 9 سالہ مہرین، جو ابھی ٹھیک سے یتیمی اور موت کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی، اچانک تنے تنہا رہ گئی۔ وہ حیرت سے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی اور اپنی ماں کو پکارتی، لیکن نسیمہ بیگم اب کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ والدین کی اچانک اور دردناک جدائی نے مہرین کی معصوم دنیا کو ایک ہی جھٹکے میں اجاڑ کر رکھ دیا۔ تدفین کے بعد جب وراثت اور مہرین کی پرورش کا حساس معاملہ سامنے آیا تو تائی جان شاہ نواز کی اہلیہ ثروت بیگم نے سب کے سامنے مہرین کو گلے سے لگایا اور زار و قطار مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے کہا، مہرین اب میری بیٹی ہے۔ اس معصوم کا اس دنیا میں اب ہمارے سوا کون ہے؟ دلدار بھائی کی نشانی کو میں اپنی سگی بیٹی ردا سے بھی بڑھ کر لاڈ پیار دوں گی اور اس کی پرورش شاہی انداز میں کروں گی۔ ابتدا میں سب نے ثروت بیگم کے اس ہمدردانہ جذبے کو بہت سراہا اور مہرین کے ساتھ بہت ہمدردی کی گئی، لیکن یہ ہمدردی محض چند مہینے کا سراب ثابت ہوئی۔
جیسی حادثے کی دھول بیٹھی اور تعزیت کے لیے آنے والے مہمان رخصت ہوئے، ثروت بیگم کا اصل چہرہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا۔ شاہ نواز اکثر کاروباری مصروفیات کے باعث ملک سے باہر یا دوسرے شہروں میں رہتے تھے، اور دادی اماں ضعیفی، فالج اور شدید علالت کے باعث بستر سے لگ چکی تھیں اور بولنے سے قاصر تھیں۔ اس بے بسی کا پورا فائدہ ثروت بیگم نے اٹھایا۔ مہرین کی پرسکون زندگی اب ایک دردناک عذاب میں بدل چکی تھی۔ تائی جان نے سب سے پہلے تو مہرین کے لیے مخصوص ملازمہ کو یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ اب لڑکی بڑی ہو رہی ہے، اسے اپنے کام خود کرنے چاہئیں۔ پھر رفتہ رفتہ گھر کے بھاری اور مشکل کام معصوم مہرین کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیے گئے۔ مہرین، ذرا کچن سے چائے تو بنا کر لاؤ۔ مہرین، اوپر چھت پر جا کر گیلے کپڑے سمیٹ لاؤ اور انہیں استری کرو۔ مہرین، جو اب 9 سال کی ہو چکی تھی اور حالات کی ستم ظریفی کو دل سے محسوس کرنے لگی تھی، خاموشی سے سر جھکا کر ہر حکم مان لیتی۔ وہ بچپن سے ہی صابر و خوددار لڑکی تھی، کبھی کسی سے اپنی تذلیل کی شکایت نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اسی دوران اذلان کو اعلیٰ تعلیم اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ روانگی کے دن پوری حویلی میں جشن کا سماں تھا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، لیکن مہرین باورچی خانے کے ایک تاریک کونے میں کھڑی جلتے ہوئے چولہے کے سامنے بڑے برتن دھو رہی تھی، اور اس کے ننھے ہاتھ صابن کے تیز پانی سے تھک چکے تھے۔ اذلان سب سے گلے مل کر الوداع کہہ رہا تھا، لیکن اس کی مغرور نظریں مہرین کو ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کر رہی تھیں۔ اسے نہ تو مہرین سے کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی اس کے گھر میں ہونے والے حالات کی کوئی خبر تھی۔ وہ اپنے روشن اور شاندار مستقبل کے خواب سجائے بیرون ملک روانہ ہو گیا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کے پیچھے اس کی منقوہہ پر کیا کیا ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ رات کے آخری پہر جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں چلی جاتی، مہرین دبے پاؤں اپنے چھوٹے سے تاریک اور سرد کمرے میں آتی، جس کی دیواروں سے سیمنٹ اکھڑ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی آخری حد تک کوشش کرتی، لیکن دل کا غبار آنکھوں کے راستے بہہ نکلتا۔ وہ پرانے لکڑی کے بکسے میں سے اپنے شفیق والدین کی دھندلی سی تصویر نکالتی، اسے اپنے تڑپتے ہوئے سینے سے لگاتی اور ہچکیاں لیتے ہوئے اکیلے پن کے خوفناک احساس کے ساتھ سو جاتی۔ اس کی سسکیوں کا جواب دینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور سال مہینوں کی طرح پر لگا کر اڑتے چلے گئے۔ شاہ حویلی کے در و دیوار تو ویسے ہی عالیشان اور چمکدار رہے، لیکن ان دیواروں کے سائے میں پروان چڑھنے والی مہرین کی زندگی دن بدن تاریک ہوتی چلی گئی۔ مہرین اب 22 سال کی ایک انتہائی خوبصورت، باحیا اور معصوم دوشیزہ بن چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں گہری جھیل کی مانند تھیں، لیکن ان میں چھپی اداسی اور خاموشی اس کے دل پر گزرنے والے ستم کی گواہی دیتی تھی۔ اس کا سراپا حیا کا پیکر تھا، مگر اس کے چہرے کی زردی اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ اسے کبھی کھل کر مسکرانے کا موقع نہیں ملا۔ مہرین کا روز کا معمول فجر کی پہلی اذان سے بھی پہلے شروع ہو جاتا تھا، جب حویلی کے تمام مکین نرم اور گرم بستروں میں گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے۔ مہرین ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہ سب سے پہلے وضو کر کے نماز فجر ادا کرتی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اپنے دل کا حال بیان کرتی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی اس کی کٹھن ڈیوٹی شروع ہو جاتی۔ وہ حویلی کے وسیع و عریض صحن اور دالان میں جھاڑو دیتی۔ سردیوں کی یخ بستہ صبحوں میں جب نلکے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا، مہرین کے نازک ہاتھ برتن دھونے اور حویلی کے فرش چمکانے میں جم جاتے۔ اس کے ہاتھوں کی جلد کھردری ہو چکی تھی، لیکن تائی جان کے دل میں اس کے لیے کبھی نرمی نہ آئی۔ مہرین، او مہرین، کہاں مر گئی؟ فجر کب کی ہو چکی ہے اور ابھی تک ناشتے کی میز نہیں سجی؟ کچن کے دروازے پر کھڑی تائی جان ثروت بیگم کی کرخت آواز گونجی۔ تائی جان، میں بس چائے دم پر رکھ رہی ہوں اور انڈے فرائی کر رہی ہوں۔ نانی اماں کا دلیا بھی تیار ہے۔ مہرین نے جلدی سے ہانپتے ہوئے جواب دیا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، میری ردا بیٹی اب اٹھنے والی ہے۔ اسے وقت پر ناشتہ نہ ملا تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اور سنو، ناشتے کے بعد اوپر جا کر ردا کے سارے کپڑے استری کر دینا، آج اسے سہیلیوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ تائی جان نے حکم صادر کیا اور نخوت سے منہ پھیر کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد تائی جان کی بیٹی ردا، جو مہرین کی ہی ہم عمر تھی مگر غرور اور تکبر کا مجسمہ تھی، کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے ریشمی نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر مہرین کے لیے نفرت واضح تھی۔ مہرین،
میرا وہ کڑھائی والا پیسٹل پنک جوڑا ابھی تک پریس ہو کر میرے کمرے میں کیوں نہیں پہنچا؟ تمہیں عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ردا نے غصے سے چلاتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ ردا باجی، میں صبح سے نانی اماں کی کاموں میں مصروف تھی، پھر ناشتہ بنانا تھا، میں بس ابھی اوپر جا کر سب سے پہلے آپ کا جوڑا ہی استری کرتی ہوں۔ مہرین نے انتہائی لرزتی اور دھیمی آواز میں صفائی پیش کرنی چاہی۔ اپنی یہ فضول صفائیاں اپنے پاس رکھو، سست اور کام چور کہیں کی۔ تمہارا یہاں دل نہیں لگتا تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ حویلی کا کھاتی ہو تو کام کرتے وقت موت پڑتی ہے۔ ردا نے مہرین کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا اور پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ دھکے کی وجہ سے مہرین کا توازن بگڑا اور اس کا ہاتھ چولہے پر رکھی گرم کیتلی سے چھو گیا۔ جلن کی ایک تیز لہر اس کے پورے بازو میں دوڑ گئی۔ مہرین نے درد کی شدت سے لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ اس کے منہ سے کوئی چیخ نہ نکلے، اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنانے لگے۔ اس نے جلدی سے نلکے کے نیچے ہاتھ کیا اور ٹھنڈے پانی کے بہاؤ میں اپنے درد کو بہانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ مہرین کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اول آتی تھی، لیکن تائی جان نے مہرین کی تعلیم 10ویں جماعت کے بعد ہی زبردستی یہ کہہ کر چھڑوا دی تھی کہ یتیم لڑکیوں کو زیادہ پڑھا کر کون سا کلیکٹر بنانا ہے، آخر کو اسے کسی کے گھر کا چولہا چوکا ہی سنبھالنا ہے۔ مہرین نے بہت آنسو بہائے، منتیں کیں، لیکن تائی جان کا دل موم نہ ہوا۔ اسے نئے اور اچھے کپڑے پہننے کی بھی سخت ممانعت تھی۔ ردا کے وہ کپڑے جن کا رنگ اڑ جاتا یا جو کہیں سے ہلکے سے پھٹ جاتے، وہ مہرین کے حصے میں آتے، لیکن مہرین کی حیا اور اس کا وقار ایسا تھا کہ وہ ان پرانے پیوند لگے کپڑوں میں بھی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن حویلی میں ایک بہت ہی معزز اور امیر خاندان کا آنا ہوا۔ وہ دراصل حویلی کے ایک ملازم کے ذریعے مہرین کی سادگی، اچھے اخلاق اور خوبصورتی کے بارے میں سن کر آئے تھے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے، جو کہ کینیڈا میں سیٹل تھا، کے لیے مہرین کا ہاتھ مانگنا چاہتے تھے۔ جب تائی جان کو ان کے آنے کا اصل مقصد معلوم ہوا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مہرین کو اس حویلی سے اتنی آسانی سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ مہرین جیسی فرمانبردار، بے زبان اور مفت کی ملازمہ انہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، جو پورے گھر کا بوجھ اکیلے اٹھائے رکھے۔ تائی جان نے مہمان خاتون کو ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں لے جا کر انتہائی سنجیدہ اور ہمدردانہ انداز میں دھیمی آواز میں کہا، بہن، آپ مہرین کا رشتہ مانگنے آئی ہیں، یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن ایک سچی اور دیندار عورت ہونے کے ناطے میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ لڑکی پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ مہمان خاتون نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ شادی شدہ؟ لیکن یہ تو ابھی بہت چھوٹی لگتی ہے۔ جی ہاں، بچپن میں ہی اس کا شرعی نکاح ہمارے بڑے بیٹے اذلان شاہ سے ہو چکا ہے۔ وہ بس اب بیرون ملک سے واپس آنے والا ہے اور جلدی اس کی رخصتی ہو جائے گی، اس لیے اب اس کا رشتہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تائی جان نے جھوٹ اور سچ کا ایسا تانا بانا بنا کر پیش کیا کہ مہمان خاتون نے فوراً معذرت کی اور جلدی سے حویلی سے رخصت ہو گئی۔ مہرین، جو مہمانوں کے لیے چائے اور لوازمات کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم کے پردے کے پیچھے کھڑی تھی، کہ پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور ٹرے میں رکھے ہوئے کانچ کے کپ آپس میں ٹکرا کر بجنے لگے۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میرا نکاح اذلان سے؟ مہرین نے اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں کو ہلا کر آہستہ سے دہرایا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مہرین کو اس سچائی کا علم ہوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ شاہ خاندان کے ہونے والے واحد وارث چودھری اذلان شاہ کی منکوحہ اور جائز بیوی ہے۔ مہرین حیران و پریشان قدموں سے چلتی ہوئی اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرانے لکڑی کے بکسے کو کھولا اور اس کے سب سے نچلے حصے میں چھپائی گئی پرانی خاندانی تصویروں کی البم نکالی۔ اس البم میں ایک تصویر اذلان کی بھی تھی، جو اس نے 12 سال پہلے لندن جانے سے بالکل چند دن پہلے کھنچوائی تھی۔ تصویر میں اذلان 17-18 سال کا ایک انتہائی مغرور، خوبرو اور روب دار لڑکا نظر آ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں دنیا فتح کرنے کا عزم تھا۔ مہرین گھنٹوں بستر پر بیٹھی اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے گنگا جمنا بہہ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو تصویر پر موجود اذلان کے چہرے پر پھیرا۔ کیا آپ سچ میں میرے شوہر ہیں؟ مہرین نے روتے ہوئے تصویر سے سوال کیا۔ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آپ برسوں سے واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ کو اپنی اس منکوحہ پر ہونے والے مظالم کا ذرا بھی احساس نہیں؟ کیا آپ کو میرا ایک بار بھی خیال نہیں آیا؟ اس کا ایک گرم آنسو ٹپک کر تصویر پر موجود اذلان کے چہرے پر جا گرا۔
جیسے وہ اپنے مجازی خدا سے اپنے سارے دکھوں کا حساب مانگ رہی ہو۔ لیکن تصویر خاموش رہی اور باہر تائی جان کی اونچی آواز مہرین کو دوبارہ پکارنے لگی۔ آئیے اسی تسلسل اور گہرائی کے ساتھ حصہ سوم کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ سوم، اذلان کی واپسی۔ برسوں کا طویل اور صبر آزما انتظار بالآخر ختم ہوا۔ 12 سال کے طویل عرصے کے بعد اذلان شاہ کی وطن واپسی کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ اس نے بیرون ملک نہ صرف اپنی اعلیٰ تعلیم اور کاروباری ڈگریاں امتیازی نمبروں سے حاصل کی تھیں، بلکہ وہاں شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا ایک ایسا نیٹ ورک کھڑا کر دیا تھا جس کا لوہا بین الاقوامی منڈیوں میں مانا جاتا تھا۔ 12 سال کی اس طویل مسافت نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ 31 سال کا ایک انتہائی وجیح، روبدار اور سنجیدہ بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت خد و خال، گہری اور پر اسرار آنکھیں اور لبوں پر جمی ہمیشہ کی خاموشی اس کی شخصیت کو اور بھی پروقار اور ہیبت بناتی تھی۔ حویلی کے ملازم تو دور کی بات، اچھے کاروباری حریف بھی اس کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ شاہ حویلی میں اذلان کی واپسی کی خبر کیا آئی، جیسے برسوں کی جمود کا شکار حویلی میں ایک نیا طوفان زندگی آ گیا۔ پورے گھر کو کسی دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ در و دیوار پر نیا رنگ و روغن کیا گیا، قیمتی قالین بچھائے گئے اور فانوسوں کی صفائی کر کے انہیں روشن کیا گیا۔ تائی جان اور ردا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اس حویلی کے اصل وارث کا اپنے طریقے سے شاندار استقبال کرنا چاہتی تھی تاکہ اذلان کے دل میں ان کے لیے ایک خاص جگہ بن سکے۔ اس تمام ہنگامے اور تیاریوں کے بیچ مہرین کا دل ایک عجیب سی ہلچل اور بے چینی کا شکار تھا۔ جب سے اسے اپنے اور اذلان کے نکاح کی سچائی معلوم ہوئی تھی، اس کے وجود میں ایک عجیب سی لرزش آ گئی تھی۔ وہ ایک طرف تو اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھی، لیکن دوسری طرف اپنے موجودہ حلیہ اور حیثیت کو دیکھ کر اس کا دل کانپ جاتا تھا۔ اذلان کی آمد سے ایک دن پہلے تائی جان مہرین کے کمرے میں آئی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور حقارت لہرائی۔ دیکھو مہرین، کل اذلان آ رہا ہے۔ حویلی میں بہت سے معزز مہمان، کاروباری شراکت دار اور رشتہ دار موجود ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا یہ اجڑا ہوا نوکرانیوں والا حلیہ دیکھ کر کوئی ہم پر انگلی اٹھائے یا اذلان کے سامنے خاندان کی جگ ہسائی ہو۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم کل اپنے اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ جب تک مہمان حویلی میں رہیں تم یہیں رہو گی اور داسیوں کی طرح باورچی خانے کے پچھلے دروازے سے دادی اماں کا کام کرو گی۔ سمجھ گئیں تم؟ تائی جان نے انگلی اٹھا کر اسے آخری وارننگ دی۔ مہرین نے حسب معمول اپنا سر جھکا لیا اور انتہائی دھیمی آواز میں کہا، جی تائی جان، میں باہر نہیں آؤں گی۔ اگلے دن حویلی کے باہر پہ در پہ ہارن بجنے لگے تو مہرین کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ کالی چمکدار لینڈ کروزر گاڑیوں کا ایک قافلہ حویلی کے پھاٹک سے داخل ہوا۔ گارڈز نے مستعدی سے دروازے کھولے۔ جیسے ہی مرکزی گاڑی کا دروازہ کھلا، سیاہ رنگ کے نفیس 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے بالوں کو نفاست سے سنوارے، چہرے پر سیاہ چشمہ لگائے چودھری اذلان شاہ نے حویلی کے صحن میں قدم رکھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک خاص رعب اور حاکمیت تھی۔ تائی جان، ردا اور خاندان کے دیگر مردوں نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ ڈھول کی تھاپ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور حویلی کا دالان مبارک باد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ مہرین، جو اپنے کمرے کی کھڑکی کے لکڑی پردے کے پیچھے کھڑی تھی، نے اپنی لرزتی انگلیاں پردے کے سوراخوں پر رکھ دیں۔ اس کی نظریں سیدھی اذلان پر جم گئی۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اس تصویر والے لڑکے سے کہیں زیادہ پروقار اور باروب لگ رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت اور بات چیت میں شاہی جاہ و جلال جھلک رہا تھا۔ مہرین کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ میرے شوہر ہیں، اس نے دل میں سوچا، لیکن ساتھ ہی اسے اپنی حقیقت یاد آئی تو اس نے اپنی سستی اور پرانی چادر کو اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اذلان سب سے ملنے کے بعد دادی اماں کے کمرے کی طرف بڑھا، جو بستر پر نیم بے ہوش لیٹی تھیں۔ اس نے دادی کا ہاتھ چوما اور ان کا حال پوچھا۔ دادی نے اپنی کمزور آنکھیں کھولیں اور اذلان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے خشک لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شام کے وقت جب مہمانوں کا رش کم ہوا اور صرف خاندان کے خاص لوگ ہی دالان میں چائے پی رہے تھے، دادی اماں نے اذلان کو اپنے بستر کے قریب بلایا۔ تائی جان اور ردا بھی وہیں کھڑی تھیں۔ مہرین دادی کے کمرے سے متصل چھوٹے برآمدے کے پردے کے پیچھے کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی، جہاں سے دادی کے کمرے کی ہر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دادی نے اذلان کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لیتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، اذلان بیٹا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہاری واپسی دیکھنے کی مہلت دی۔ اب میری زندگی کا سفر ختم ہونے کو ہے، لیکن جانے سے پہلے میں اپنی ایک اہم ذمہ داری پوری کرنا چاہتی ہوں۔
اذلان نے عقیدت سے دادی کا ہاتھ دبایا۔ جی دادی اماں کہیے، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا۔ دادی نے ایک گہرا سانس لیا اور مہرین کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹا مہرین دلدار کی بیٹی، وہ بچپن سے تمہاری منکوہا ہے، تمہاری جائز بیوی ہے۔ اب تم واپس آ گئے ہو تو وقت آ گیا ہے کہ تم مہرین کو اپنی بیوی تسلیم کرو، اس کی رخصتی کی رسم پوری کرو اور اسے اس حویلی میں اس کا اصل مقام اور عزت واپس دلاؤ جو اس کا حق ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے کمرے میں موجود تائی جان اور ردا کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناک رد عمل اذلان کا تھا۔ اذلان کا چہرہ پل بھر میں غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی گہری آنکھوں میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے دادی کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کا پورا وجود غصے کی شدت سے تنا ہوا تھا۔ دادی اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اذلان کی آواز میں ایک ایسی سردی اور کاٹ تھی جس نے کمرے کا درجہ حرارت جیسے گرا دیا۔ بچپن کے اس فرسودہ اور زبردستی کے نکاح کو میں بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ وہ محض ایک خاندانی رسم اور بچپن کا ایک فیصلہ تھا جس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ میں ایک جدید دور کا تعلیم یافتہ انسان ہوں، میں اس جاہلانہ اور زبردستی تھوپے گئے رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ مہرین میری بیوی نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی اسے وہ درجہ دوں گا۔ دادی نے روتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ نکاح کے ان چند بولوں سے کوئی زبردستی رشتہ قائم نہیں ہوتا دادی اماں۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی کی وصیت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے لیے مہرین کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اذلان نے دو ٹوک اور سخت لہجے میں فیصلہ سنایا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پردے کے پیچھے کھڑی مہرین نے جب یہ بے رحم سنگ دلانہ اور کھرے الفاظ سنے تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے نازک دل پر خنجر سے وار کر دیا ہو۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا، اس کے ہاتھ سے کانچ کی پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کر لیا تاکہ اس کے حلق سے نکلنے والی دردناک سسکی باہر نہ جا سکے۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی جہاں اس کا مان، اس کا غرور اور اس کی پہلی محبت کا خواب شیشے کی طرح بکھر چکے تھے۔ حصہ چہارم، مجبور سات۔ اس تلخ رات کے بعد حویلی پر جیسے ایک سنگین اور بوجھل خاموشی طاری ہو گئی۔ اذلان کا دو ٹوک انکار دادی اماں کے ضعیف دل پر گہرا گھاؤ لگا گیا تھا۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اب ادویات نہیں صرف دعائیں ہی کام آ سکتی ہیں۔ دادی اماں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں، لیکن ان کی لرزتی ہوئی نظریں ہر وقت دروازے پر ٹکی رہتی تھیں جیسے وہ کسی معجزے کی منتظر ہوں۔ ایک شام دادی اماں نے بستر علالت سے انتہائی نحیف آواز میں اذلان اور مہرین کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا۔ اذلان جو اپنی دادی سے دلی طور پر بے حد محبت کرتا تھا فوراً ان کے سرہانے آ بیٹھا۔ مہرین بھی سر پر سفید چادر اوڑھے آنکھوں میں آنسو لیے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور بستر کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے اذلان کا ہاتھ پکڑا اور پھر دوسری طرف سے مہرین کا ہاتھ کھینچ کر اذلان کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کا لمس پاتے ہی مہرین نے نظریں جھکا لی جبکہ اذلان کا پورا وجود ایک دم تشنج کا شکار ہو گیا۔ اذلان بیٹا، دادی کی آواز میں ہچکی بن گئی، میں اب جا رہی ہوں، میری روح کو تڑپتا ہوا مت چھوڑنا۔ مہرین معصوم ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے میری آخری خواہش پوری کر دو، اسے اپنے ساتھ رکھو، اسے اپنی حویلی کے اس حصے میں لے جاؤ جو تمہارا ہے۔ مجھے مرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کا اطمینان دے دو۔ دادی کی گرتی ہوئی سانسیں اور آنکھوں کی التجا دیکھ کر اذلان کی تمام تر سختی اور ضد جواب دے گئی۔ وہ اپنی سب سے پیاری دادی کو ان کے آخری وقت میں یہ دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے شدید اندرونی کرب اور ناگواری کے عالم میں اپنے جبڑے پھینچے اور مہرین کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنی گرفت ہلکی سی مضبوط کرتے ہوئے بوجھل دل سے کہا، ٹھیک ہے دادی اماں، میں مہرین کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آج سے میرے کمرے میں رہے گی۔ دادی کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے دونوں کو ڈھیروں دعائیں دیں، لیکن اس فیصلے نے حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ تائی جان اور ردا غصے سے پگھلنے لگی، مگر اذلان کے جاہو جلال کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اسی شام مہرین کو حویلی کے بالائی حصے میں واقع اذلان کے انتہائی عالی شان، جدید اور وسیع کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ مہرین نے اپنے چھوٹے سے لکڑی کے بکسے کو کمرے کے کونے میں رکھ دیا جہاں کی مہنگی اشیاء اور قیمتی فرنیچر اس کی سادگی کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ رات گئے جب اذلان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر بلا کی سردی اور بیزاری تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھی مہرین کو انتہائی حقارت آمیز نظروں سے دیکھا۔ دیکھو مہرین، اذلان کی آواز میں گرج تو نہیں تھی لیکن اس کی دھیمی کاٹ مہرین کے دل کو چھیدنے کے لیے کافی تھی۔
صرف دادی کی گرتی ہوئی سانسوں کی وجہ سے تم اس کمرے تک پہنچی ہو، لیکن یہ وہم اپنے دل سے نکال دینا کہ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی مانوں گا یا تمہیں وہ حقوق ملیں گے۔ میری زندگی، میرا سکون اور میری ترجیحات صرف میری ہیں۔ تم اس بیڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی، تمہاری جگہ وہ سامنے کا صوفہ ہے۔ اور خبردار اگر میرے کسی بھی کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی یا میرے سامنے آنے کی جرت کی۔ مہرین نے بغیر کوئی جواب دیے نم آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی پرانی چادر اٹھا کر صوفے پر چلی گئی اور خود کو اس میں سمیٹ لیا۔ یہ مجبور ساتھ مہرین کے لیے ایک بدترین ذہنی اذیت بن گیا۔ اذلان اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ صبح فجر کے وقت ہی کمرے سے نکل جاتا اور رات گئے جب مہرین صوفے پر سو جانے کا ناٹک کرتی تبھی کمرے میں داخل ہوتا۔ وہ ایک ہی چھت تلے رہ کر بھی دو اجنبی جزیروں کی طرح تھے جن کے درمیان خاموشی کی ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی تھی۔ دوسری طرف حویلی کی دوسری خواتین، خاص طور پر تائی جان اور ردا نے مہرین کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ جب بھی اذلان آفس جاتا وہ مہرین پر طنز کے نشتر چلانے پہنچ جاتی۔ آئی بڑی چودرانی، سوچا تھا اذلان کے کمرے میں جا کر حویلی کی مالکن بن جاؤ گی۔ ردا نے لاؤنج میں کھڑی مہرین کے سامنے آ کر تالی بجائی۔ لیکن یاد رکھنا مہرین، تم اس کے کمرے کی زینت نہیں، صرف ایک بوجھ ہو۔ وہ تم سے نفرت کرتا ہے اور بہت جلد تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دے گا۔ تم ہمیشہ ہمارے پاؤں کی جوتی ہی رہو گی۔ تائی جان نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، صحیح کہتی ہے ردا، اس کا حلیہ تو دیکھو، مانگو تانگو کے کپڑے پہن کر اذلان شاہ کی بیوی بننے چلی ہے۔ مہرین خاموشی سے ان کے طنز کے زہر کو پی جاتی۔ اس کا دل اندر سے چھلنی ہو چکا تھا، لیکن اس کی خودداری اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ وہ دن بھر حویلی کے تمام مشکل کام کرتی، علیل دادی کی بے لوث خدمت کرتی اور رات کو بھوکے پیٹ بغیر کسی شکوے کے اذلان کے کمرے کے صوفے پر پڑی سسکیاں لیتی رہتی۔ ایک رات باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور آسمان بجلی کے کڑکنے سے دہل رہا تھا۔ مہرین کو پچھلے 2 دنوں سے شدید بخار تھا، لیکن تائی جان کے خوف سے وہ دن بھر کام کرتی رہی تھی۔ اس کا جسم تپتے ہوئے تندور کی طرح گرم تھا اور اس کے سر میں شدید درد تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن اذلان اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ مہرین بے چینی کے عالم میں صوفے سے اٹھی اور پانی پینے کے لیے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دالان کی طرف آئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ اذلان واپس آ چکا تھا۔ مہرین نے دیوار کا سہارا لے کر اس کی طرف دیکھا۔ اذلان جی؟ مہرین کی آواز انتہائی نحیف، لرزتی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی تھی۔ اذلان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر ناگواری کے بل ابھرے۔ تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو مہرین؟ میں نے منع کیا تھا کہ… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، مہرین کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ہاتھ دیوار سے پھسلا اور وہ ایک بے جان پتھر کی طرح تڑپ کر سنگ مرمر کے یخ بستہ فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اذلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی جملہ ناگواری اور غصہ ایک پل میں غائب ہو گئے اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ وہ بجلی کی تیزی سے لپکا اور فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مہرین کے کندھے کو ہلانے لگا۔ مہرین، مہرین آنکھیں کھولو، یہ تمہیں کیا ہوا؟ اذلان نے اسے پکارا لیکن مہرین کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ جب اذلان نے گھبراہٹ میں اس کے چہرے کو چھوا تو وہ تپتے ہوئے کوئلے کی طرح گرم تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اذلان نے بنا کوئی وقت ضائع کیے مہرین کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ اس کا وزن اتنا کم تھا کہ اذلان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس نے کسی 22 سالہ لڑکی کو اٹھا رکھا ہے۔ اس نے مہرین کو بیٹھ کے نرم گدے پر لٹایا اور جلدی سے اس پر کمبل ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں فیملی ڈاکٹر حویلی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے مہرین کا تفصیلی معائنہ کیا، اس کے بازو پر ڈرپ لگائی اور ماتھے پر پٹی رکھی۔ معائنے کے بعد جب ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ اذلان صاحب، یہ لڑکی شدید غذائی قلت کا شکار ہے، ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرا ہوا ہے اور نبض بہت مدھم ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک سے کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے، اوپر سے ذہنی دباؤ اور یہ شدید بخار۔ اگر اب بھی اس کا خیال نہ رکھا گیا تو یہ ڈپریشن اور جسمانی کمزوری اس کی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں اذلان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لگیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ الٹے قدموں کمرے میں واپس آیا اور بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب کے قطرے آہستہ آہستہ مہرین کی رگوں میں اتر رہے تھے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ہلکی سی سسکیاں لے رہی تھی۔ اذلان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک ایسی لڑکی جو اس عالی شان حویلی میں رہتی ہے جہاں رزق کی کوئی کمی نہیں، وہ غذائی قلت اور اس حد تک کمزوری کا شکار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگانے لگا۔
اگلی صبح جب مہرین کی آنکھ کھلی تو کمرے میں صبح کی مدھم روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے نکاہت سے اپنی پلکیں اٹھائیں تو خود کو صوفے کے بجائے اذلان کے نرم بیڈ پر پایا۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی تھیں۔ اس نے چونک کر دوسری طرف دیکھا جہاں اذلان شاہ ایک کرسی پر سر ٹیکے نیم واں آنکھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مہرین نے گھبرا کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہلو مت، آرام سے لیٹی رہو۔ اذلان کی روب دار مگر حیرت انگیز طور پر دھیمی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرین کو کندھے سے پکڑ کر دوبارہ لٹا دیا۔ ابھی تمہاری ڈرپ باقی ہے، تمہیں ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ مہرین نے سہم کر اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پتھر دل اذلان شاہ ہے جو اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مہرین کو کمرے میں آرام کرنے کا کہہ کر اذلان نیچے دالان کی طرف آیا۔ اس کا دل سچائی جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے حویلی کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم رحیم چچا کو اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں طلب کیا۔ رحیم چچا، مجھے سچ سچ بتائیے۔ اذلان نے اپنی گہری آنکھیں رحیم چچا پر ٹکائیں جن میں ایک سرد حاکمیت تھی۔ میرے پیچھے پچھلے 12 سالوں میں مہرین کے ساتھ اس حویلی میں کیا سلوک ہوتا رہا ہے؟ وہ اس حد تک بیمار اور کمزور کیسے ہو گئی؟ رحیم چچا نے پہلے تو خوف سے ارد گرد دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ چھوٹے مالک، اگر آپ مجھے امان دیں تو میں سچ کہوں، تائی صاحبہ نے مہرین بی بی کے ساتھ جو کیا وہ کوئی نوکرانی کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ بچپن ہی سے ان سے پورے گھر کی جھاڑو پوچھا، برتن اور کپڑے دھونے کا کام لیا گیا۔ ان کی پڑھائی زبردستی چھڑوائی گئی۔ ردا بی بی کی اترن کپڑے انہیں پہننے کو دیے جاتے اور اکثر تائی صاحبہ انہیں سارا دن بھوکا رکھتی اور ذلیل کرتی۔ مہرین بی بی صابر ہیں، انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، بس اپنے ماں باپ کی تصویر دیکھ کر رو لیتی ہیں۔ رحیم چچا نے روتے ہوئے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ رحیم چچا کی باتیں سن کر اذلان کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی سرک گئی۔ اس کا پورا وجود پشیمانی اور غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ اسے اس بات کا شدید احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اور غلطی سمجھ کر نفرت کرتا رہا، وہ تو خود اس کے اپنے ہی گھر والوں کے بے رحم مظالم کی سب سے بڑی مظلوم تھی۔ اس کی خودداری اور صبر نے اذلان کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس کے پتھر جیسے دل میں مہرین کے لیے پہلی بار ہمدردی اور پشیمانی کی لہریں بیدار ہونے لگیں۔ شام کے وقت اذلان شہر کے سب سے مہنگے مال میں گیا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ کسی عورت کے سیکشن میں کھڑا تھا۔ اس نے مہرین کے لیے بہت ہی نفیس ریشمی اور خوبصورت ہلکے رنگوں کے سوٹ، میچنگ شالیں اور کانچ کی چوڑیاں خریدیں۔ جب وہ حویلی واپس آیا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو مہرین صوفے پر سمٹی بیٹھی کچھ سی رہی تھی۔ اذلان نے شاپنگ بیگز خاموشی سے اس کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ مہرین نے ڈرتے ہوئے شاپنگ بیگز کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے اذلان کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے نئے کپڑے ہیں، اذلان نے اپنی آواز کو نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد تم اس حویلی میں کسی کے اترے ہوئے پرانے کپڑے نہیں پہنو گی اور نہ ہی کچن کا کوئی بھاری کام کرو گی۔ تمہارا کام صرف آرام کرنا اور اپنی صحت بحال کرنا ہے۔ مہرین حیرت اور صدمے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اذلان کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی مٹھاس اور گداز سے پکارا، مہرین، اپنا خیال رکھا کرو۔ مہرین کا دل ایک زوردار دھچکے سے دھڑک اٹھا۔ اذلان کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس کی برسوں کی بنجر زندگی پر پہلی بار محبت کی کوئی بارش ہوئی ہو۔ اس کی سسکیاں بند گئیں اور وہ خاموشی سے اپنے نئے کپڑوں کو سینے سے لگا کر رونے لگی، جبکہ اذلان پشیمانی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ حویلی کی فضاؤں میں تبدیلی کی ایک لہر محسوس کی جا رہی تھی، لیکن یہ خاموش تبدیلی حویلی کے کچھ دلوں میں حسد کی آگ بھڑکانے کا سبب بن رہی تھی۔ ثروت بیگم اور ان کی بیٹی ردا کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ جس مہرین کو وہ برسوں سے اپنے پاؤں کی دھول سمجھتی آئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ حویلی کے وارث اور سب سے بااثر شخص اذلان شاہ کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ اذلان کا مہرین کے لیے نئے کپڑے لانا، اس کی صحت کی فکر کرنا اور ملازموں کو اس کے کام سے روک دینا ثروت بیگم کے تمام گھنونے منصوبوں کے آگے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں، آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ردا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ اذلان بھائی تو اب اس نوکرانی کے اشاروں پر ناچنے لگے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو اذلان کی شادی میری خالہ کی بیٹی سارا سے کیسے ہوگی اور ہم اس جائیداد سے بالکل بے دخل ہو جائیں گے۔ ثروت بیگم کے مکار چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم فکر مت کرو ردا، مرد چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، وہ اپنی عزت پر آنچ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اذلان کی نظروں میں مہرین کا کردار گرا دیا تو وہ خود اسے دھکے دے کر اس حویلی سے باہر پھینک دے گا۔ بس مجھے ایک صحیح موقع کی تلاش ہے۔ اور وہ موقع جلدی ثروت بیگم کے ہاتھ آ گیا۔
شاہ نواز اذلان کے والد نے اپنے خاص کاروباری سودے کی کامیابی پر حویلی میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی جس میں شہر کے چند معزز خاندان مدعو تھے۔ ثروت بیگم نے اس دن کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چال چلی۔ انہوں نے الماری سے اپنا وہ خاندانی اور انتہائی قیمتی ہیرے کا ہار نکالا جو شاہ خاندان کی وراثت کی نشانی تھا اور جسے وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ شام کے وقت جب حویلی مہمانوں سے کھچک کھچ بھری ہوئی تھی اور ہر طرف ہنسی مذاق کا شور تھا، ثروت بیگم اچانک اپنے کمرے سے ہائبرڈ شور مچاتی ہوئی باہر دلان کی طرف بھاگی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ تھی۔ ہائے، میرا ہار، میرا ہیرے کا قیمتی ہار چوری ہو گیا، کوئی لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ثروت بیگم کی اونچی آواز سن کر مہمانوں کی گفتگو یکدم رک گئی اور پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ شاہ نواز شاہ اور اذلان فوراً ان کے قریب پہنچے۔ کیا ہوا ثروت، تم یہ کیا شور مچا رہی ہو؟ مہمانوں کے سامنے تماشا مت بناؤ۔ شاہ نواز شاہ نے ناگواری سے کہا۔ کیا تماشا نہ بناؤ؟ میرا وہ قیمتی خاندانی ہار جو مجھے ساس جی نے دیا تھا وہ میری الماری کے لاکر سے غائب ہے۔ حویلی میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ ثروت بیگم نے روتے ہوئے واویلا کیا۔ اسی دوران ردا نے آگے بڑھ کر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اماں سچ سچ بتائیے، آج دوپہر کو آپ کے کمرے کی صفائی کس نے کی تھی؟ کیونکہ حویلی کے پرانے ملازم تو کبھی ہمارے کمروں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ثروت بیگم نے زہریلی نظروں سے لاؤنج کے کونے میں کھڑی مہرین کی طرف دیکھا۔ آج دوپہر کو صرف مہرین ہی میرے کمرے کی طرف گئی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ دادی کے لیے گرم پانی لینے آئی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کام مہرین کا ہی ہے۔ یتیم اور غریب لڑکی نے کبھی اتنی دولت دیکھی نہیں، نیت ڈول گئی ہوگی اس کی۔ مہرین جو سفید چادر اوڑھے خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی، پر جیسے بجلی گر پڑی، اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے بالکل سفید ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ نہیں تائی جان، خدا کے لیے ایسا بہتان مجھ پر مت لگائیں، میں نے آپ کا ہار چھوا تک نہیں، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں رکھا تھا۔ مہرین نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑے۔ زبان بند کرو اپنی، اب چوری اور اوپر سے سینہ زوری، اگر تم سچی ہو تو اپنے کمرے کی تلاشی کیوں نہیں لینے دیتی؟ ردا نے چلا کر کہا۔ اذلان جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اس کا مزاج بچپن سے ہی سخت تھا اور چوری جیسے گھنونے الزام نے اس کے انا پرست وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ مہرین کی معصومیت پر یقین کرنا چاہتا تھا، لیکن ثروت بیگم کے پکے ڈرامے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ چلو تلاشی لو، اذلان نے سرد اور بھاری آواز میں حکم دیا۔ ثروت بیگم اور ردا مہرین کو زبردستی بازو سے پکڑ کر بالائی منزل پر واقع اس کے کمرے کی طرف لے گئیں، جہاں اذلان اور شاہ نواز بھی ان کے پیچھے آئے۔ ردا نے الماری کے دروازوں کو بے دردی سے باہر کھینچا، کپڑے فرش پر بکھیر دیے۔ مہرین ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ اچانک ردا نے الماری کے سب سے نچلے حصے جہاں مہرین کا وہ پرانا لکڑی کا بکسہ رکھا تھا اس کے پیچھے ہاتھ ڈالا اور ایک چمکدار چیز باہر نکالی۔ یہ وہی ہیرے کا قیمتی ہار تھا۔ یہ دیکھیے بھائی جان، یہ رہا اماں کا ہار، اب آپ خود دیکھ لیں کہ چور کون ہے۔ ردا نے فاتحانہ انداز میں ہار ہوا میں لہرایا۔ مہرین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان، خدا کی قسم میں نے یہ نہیں رکھا، میں چور نہیں ہوں، یہ کوئی سازش ہے۔ لیکن اذلان کا چہرہ غصے کی شدت سے بالکل بھیانک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید مایوسی اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مہرین کے قریب آیا۔ اس کی گرفت مہرین کے نازک بازو پر اتنی سخت تھی کہ مہرین کے منہ سے دھیمی سی چیخ نکل گئی۔ مہرین، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسی سردی تھی جو ہڈیوں تک کو جما دے۔ میں نے تمہارے مظلوم حلیے پر رحم کھایا، تمہیں اپنے کمرے میں جگہ دی، اور تم نے میری اس رعایت کا یہ صلہ دیا؟ تم نے شاہ خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، تم اس حویلی کے لائق ہی نہیں ہو۔ اذلان کے ان بے رحم الفاظ نے مہرین کا وہ آخری ایمان بھی توڑ دیا جو اس کے دل کے کسی کونے میں پنپ رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو تھم چکے تھے اور ان کی جگہ ایک گہری خودداری نے لے لی تھی۔ جب آپ نے مجھے مجرم مان ہی لیا ہے تو میری کسی صفائی کی کوئی وقت نہیں ہے، مہرین نے روندھی ہوئی لیکن پرعزم آواز میں کہا۔ رات کے اندھیرے میں جب پوری حویلی تائی جان کی جیت کے جشن اور مہرین کی رسوائی کے بعد خاموش ہو چکی تھی، مہرین نے اپنا چھوٹا سا پرانا بیگ اٹھایا۔ اس نے نئے کپڑوں کو وہی بیڈ پر چھوڑ دیا اور صرف اپنے پرانے پیوند لگے کپڑے پہنے۔ اس نے ایک آخری بار اذلان کی تصویر کو دیکھا اور پھر خاموشی سے حویلی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر طوفانی بارش اور اندھیرے میں نکل گئی۔ وہ اب اس حویلی میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں اس کی پاکیزہ چادر پر اتنا بڑا داغ لگایا گیا تھا۔ اگلی صبح جب اذلان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عجیب ویرانی تھی۔ صوفہ خالی تھا اور مہرین کا پرانا لکڑی کا بکسہ بھی غائب تھا۔ بیڈ پر اس کے خریدے ہوئے نئے کپڑے ویسے ہی سجے ہوئے تھے۔ مہرین حویلی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اذلان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور پشیمانی کا احساس بیدار ہوا۔
وہ سیکیورٹی روم کی طرف بھاگا اور سیکیورٹی انچارج کو بلا کر سختی سے حکم دیا، کل دوپہر کے وقت کی تمام CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ میرے سامنے چلاؤ۔ جیسے اسکرین پر پچھلے دن کی ویڈیوز چلنا شروع ہوئیں، اذلان کی نظریں جم گئیں۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جب مہرین دادی کے کمرے میں تھی تو ثروت بیگم انتہائی چوری چھپے بالائی منزل پر اذلان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی ہیرے کا ہار تھا جو انہوں نے مہرین کی الماری کے نیچے بکسے کے پیچھے چھپا دیا، اور پھر اطمینان سے باہر نکل گئی۔ حقیقت اسکرین پر بالکل واضح تھی۔ مہرین بالکل بے قصور تھی اور اسے ایک بہت بڑی اور گھناؤنی سازش کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اذلان کا سر چکرا گیا۔ پشیمانی، صدمے اور غصے کے ایک زبردست طوفان نے اس کے وجود کو گھیر لیا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا، جس سے شیشے کا گلدان ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ مہرین بے قصور تھی اور میں نے اپنی حماقت اور غصے میں اس پاک صاف لڑکی پر اتنا بڑا بہتان سچ مان لیا۔ اذلان نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا، جبکہ بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی اور مہرین اس طوفان میں کہیں لاپتہ ہو چکی تھی۔ پچھتاوا انسان کے وجود کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور اذلان شاہ اس وقت اسی اذیت ناک پشیمانی کی آگ میں جل رہا تھا۔ مہرین کے جانے کے بعد شاہ حویلی کا ہر کونا جیسے اس کے لیے نوحہ کنا تھا۔ اس کے کمرے میں پھیلی مہرین کی سادگی، اس کے صوفے پر سجی خاموشی اور الماری پر رکھے وہ نئے کپڑے جنہیں مہرین چھو کر بھی نہیں گئی تھی، اذلان کو اپنی سنگ دلی کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ بے قصور تھی اور میں نے ایک بار بھی اس کی معصوم آواز پر کان نہیں دھرے۔ اذلان نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس نے فوراً اپنے تمام معتمد کارندوں، گارڈز اور شہر کے بااثر ذرائع کو متحرک کر دیا۔ مجھے مہرین چاہیے، وہ جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، مجھے اس کا پتہ لگاؤ۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کو نوکریوں سے فارغ کر دوں گا۔ اذلان کی غراہٹ سے حویلی کا دالان لرز اٹھا تھا۔ دن رات ایک ہو گئے، مگر مہرین کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نہ وہ اپنے کسی پرانے واقف کار کے ہاں گئی تھی اور نہ ہی کسی رشتہ دار نے اسے دیکھا تھا۔ وہ تو جیسے اس بے رحم دنیا کے اندھیرے میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ اذلان کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور اس کے چہرے کا روب اب ایک گہرے کرب اور اداسی میں بدل چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل میں مہرین کی معصوم صورت کو دیکھتا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتا۔ اسے اب شدت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مہرین اس کی زندگی کا کتنا ناگزیر حصہ بن چکی ہے، اور اس کے دل میں مہرین کے لیے جو ہمدردی جاگی تھی وہ اب ایک گہری لازوال محبت کا روپ دھار چکی ہے۔ مہرین کے جانے کے چوتھے روز اذلان کے ایک بوڑھے اور با اعتماد مینیجر نے اسے آ کر دھیمی آواز میں مطلع کیا، چھوٹے چودھری صاحب، شہر کے مضافات میں کچی بستی کے قریب ایک چھوٹا سا دینی مدرسہ ہے جہاں غریب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کی انچارج بی بی نے بتایا ہے کہ 2 دن پہلے ایک بہت ہی باحیا اور خاموش لڑکی وہاں پناہ لینے آئی تھی، جو اب بچوں کو بلا معاوضہ قرآن پاک اور ہماری بنیادی اخلاقیات پڑھا رہی ہے۔ حلیہ بالکل مہرین بی بی جیسا ہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اذلان جیسے مردہ جسم میں جان آ گئی۔ وہ بغیر کوئی سیکنڈ ضائع کیے اپنی بلیک لینڈ کروزر کی طرف بھاگا اور گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے مضافاتی علاقے کی طرف نکل گیا۔ جب وہ اس کچی بستی کے کچے راستوں سے گزرتا ہوا اس چھوٹے سے مدرسے کے صحن میں پہنچا تو باہر کڑکتی دھوپ تھی، لیکن اس کچے دالان میں بیری کے درخت کے سائے تلے عجب سکون تھا۔ اذلان نے اپنی گاڑی ایک طرف روکی اور دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ بیری کے درخت کے نیچے بوری کی چٹائی بچھے ہوئے غریب بستی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے سفید سادہ سوتی چادر میں لپٹی بنا کسی میک اپ اور زیور کے مہرین ماتھے پر دوپٹہ جمائے بہت ہی میٹھی اور پرسکون آواز میں انہیں پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سا نور تھا، جیسے دکھوں کی اس بھٹی نے اسے کندن بنا دیا ہو۔ اذلان کے بوٹوں کی چاپ سن کر مہرین نے سر اٹھایا، جیسے اس کی کالی جھیل جیسی اداس آنکھیں اذلان کے پشیمان چہرے سے ٹکرائیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود قاعدہ کانپنے لگا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ بچوں، آج کی پڑھائی مکمل ہوئی، آپ سب اپنے گھروں کو جائیں۔ مہرین نے بچوں کو رخصت کیا اور خود کھڑی ہو کر وہاں سے اندرونی کمرے کی طرف جانے لگی۔ مہرین! اذلان کی پکار میں ایک تڑپ تھی جس نے مہرین کے قدم وہیں روک دیے۔ اذلان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا وہ چودھریوں والا تکبر اور روب ہوا ہو چکا تھا۔ اس نے مہرین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرین، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے پاک دامن پر انگلی اٹھائی، میں نے اپنوں کی سازش پر یقین کر کے تمہیں مجرم ٹھہرایا، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ مہرین پلیز میرے ساتھ واپس چلو۔ اذلان کی آواز میں گداز تھا اور اس کی گہری آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ مہرین نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، اس کی آنکھوں میں سے بھی آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار اس کی خودداری بہت مضبوط تھی۔ شاہ صاحب، معافی تو تب دی جاتی ہے نا جب کوئی رشتہ ہو، آپ نے تو ہمیشہ مجھے اپنے پاؤں کی دھول سمجھا۔
کبھی اپنی عزت پر حرف آنے پر مجھ پر چوری کا الزام سچ مان لیا۔ اب میں اس حویلی میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی جہاں میری کوئی عزت نہیں۔ مہرین نے روتے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہاری عزت اس حویلی کے تاج سے بھی بڑھ کر ہے مہرین۔ سارا سچ سامنے آ چکا ہے۔ تائی کی وہ گھنونی سازش، وہ کیمرے کی فوٹیج، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میں نے انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے، اذلان نے تڑپ کر کہا۔ حویلی میں واپسی پر اذلان نے دادی اماں اور اپنے والد شاہ نواز شاہ کے سامنے تائی جان اور ردا کی اس نیچ سازش کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا تھا۔ شاہ نواز شاہ نے غصے میں آ کر سروت بیگم اور ردا کو جائیداد کے تمام حقوق سے محروم کر کے اسی وقت حویلی سے بے دخل کر دیا تھا۔ دادی اماں اب مہرین کے حق میں بہت خوش تھیں اور مہرین کی واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ جب مہرین نے اذلان کی آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ، محبت اور سچی پشیمانی دیکھی تو اس کا صابر اور رحم دل موم ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مغرور شخص کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، لیکن آج وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو تیار تھا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر مہرین کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور انتہائی عقیدت سے چوما۔ مہرین، میں صرف دادی کی وصیت پورا کرنے کے لیے تمہیں حویلی نہیں لے جا رہا، میں تمہیں وہاں اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا۔ جب اذلان مہرین کو واپس شاہ حویلی لایا تو دادی اماں نے روتے ہوئے مہرین کو گلے سے لگا لیا۔ حویلی کے تمام ملازمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسی وقت خاندان کے تمام قریبی لوگوں اور دادی کے سامنے اذلان نے مہرین کا ہاتھ تھام کر انتہائی اونچی اور پرعزم آواز میں اعلان کیا۔ سب سن لیں، یہ مہرین شاہ ہے۔ یہ صرف بچپن کے نکاح کی وجہ سے میری بیوی نہیں ہے، بلکہ یہ میری روح کی تسکین، میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور میری سچی محبت ہے۔ اس حویلی پر آج سے مجھ سے بھی زیادہ اس کا حق ہے۔ مہرین نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس کا عہد محبت اب حویلی کے ہر در و دیوار پر نقش ہو چکا تھا۔ شاہ حویلی کے آنگن میں ایک بار پھر وہی سحر انگیز رونق لوٹ آئی تھی جو برسوں پہلے دلدار شاہ کی زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس بار حویلی کی یہ چمک دمک کسی رسمی بندھن کی وجہ سے نہیں، بلکہ دو دلوں کے درمیان پروان چڑھنے والی سچی، بے لوث اور لازوال محبت کا نتیجہ تھی۔ دادی اماں کی دلی خواہش تھی کہ مہرین کو وہ تمام خوشیاں دی جائیں جن کی وہ حقدار تھی اور جن سے وہ تائی جان کے مظالم کی وجہ سے محروم رہی تھی۔ اسی لیے اذلان نے اپنی دلہن کی دوبارہ اور انتہائی شاندار طریقے سے رخصتی کی رسم منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ رخصتی کے دن حویلی کا دالان گجروں کی بھینی بھینی خوشبو، شہنائی کی مدھم دھنوں اور مہمانوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ مہرین کو ایک بار پھر دلہن بنایا گیا تھا۔ سرخ رنگ کے زرق برق ریشمی عروسی جوڑے میں ملبوس، ماتھے پر سونے کا جھومر سجائے اور چہرے پر شرم و حیا کی لالی لیے مہرین کسی آسمانی حور کی مانند لگ رہی تھی۔ جب وہ دادی اماں اور داسیوں کے جھرمٹ میں دالان سے گزر رہی تھی تو سب کی نظریں اس کے حسن اور وقار پر تھم گئیں۔ اذلان شاہ جو سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس انتہائی وجیح اور پروقار لگ رہا تھا، آگے بڑھا۔ اس نے دھیرے سے مہرین کا لرزتا ہوا نازک ہاتھ تھاما۔ اس بار مہرین کا ہاتھ چولہے سے جلا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھوں پر صابن کی کڑواہٹ تھی، بلکہ اس کے حنائی ہاتھوں پر محبت کا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ جب اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر بیٹھایا تو دادی اماں نے دونوں کے سروں پر قرآن پاک کا سایہ کیا اور نم آنکھوں کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دیں۔ خدا تم دونوں کی جوڑی کو سدا سلامت رکھے اور میری بچی کے تمام دکھ سکھ میں بدل دے، دادی نے کانپتی آواز میں کہا۔ رخصتی کی تمام رسومات کے بعد جب مہرین کو ایک بار پھر حویلی کے بالائی حصے میں واقع اذلان کے عالیشان کمرے میں لایا گیا تو کمرے کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ صوفے پر رکھی پرانی چادر غائب تھی اور اس کی جگہ بیڈ کو گلاب کی پتیوں اور چمیلی کے پھولوں سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ مہرین بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنی سانسوں کی سحر انگیز خوشبو میں کھوئی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اذلان کے بوٹوں کی چاپ سن کر مہرین نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اذلان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی پیار اور عقیدت سے مہرین کے گھونگھٹ کو الٹا۔ آئینے میں جب دونوں کا عکس ایک ساتھ ابھرا تو مہرین کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ ابھی تک مجھ سے ڈر لگتا ہے کیا؟ اذلان نے دھیمی اور رسیلی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا لیکن کچھ بول نہ سکی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کے ریشمی بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ مہرین، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں وقت پر تمہارے حالات نہ جان پاتا تو شاید پچھتاوے کی یہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دیتی، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس حویلی میں تمہاری آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو صرف اور صرف خوشی کا ہوگا۔ اذلان نے مہرین کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، جہاں اس کے دل کی تیز دھڑکنیں مہرین کی محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔
مہرین نے روتے ہوئے اپنا سر اذلان کے مضبوط چوڑے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اب کوئی گلہ نہیں ہے شاہ صاحب، آپ کی یہ محبت میرے ماضی کے تمام زخموں کا مرہم بن گئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اذلان کا مہرین کے لیے رویہ مزید والہانہ اور محبت آمیز ہوتا چلا گیا۔ وہ جو کبھی ایک سخت مزاج اور کھردرے لہجے کا بزنس مین تھا، اب مہرین کی خاطر نرم، لچکدار اور شفیق بن چکا تھا۔ وہ مہرین کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتا۔ اگر مہرین کو ذرا سا بھی سر درد ہوتا تو اذلان اپنی تمام تر مصروفیات اور کاروباری میٹنگز منسوخ کر کے گھر بھاگا چلا آتا اور خود اس کی تیمارداری کرتا۔ دادی اماں ان دونوں کا یہ پیار دیکھ کر پھولے نہ سماتی تھیں اور ہر وقت حویلی میں شکرانے کے نفل ادا کرتی رہتی تھیں۔ چند ماہ بعد حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کی نوید آئی۔ مہرین کے حاملہ ہونے کی خوشخبری نے پوری حویلی کو ایک عجب مسرت اور جوش سے بھر دیا۔ دادی اماں نے تو جیسے خوشی سے پورے علاقے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا اعلان کر دیا۔ اذلان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ مہرین کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتا، وہ اسے سیڑھیاں چڑھنے سے روکتا، اس کے کھانے پینے کا چارٹ خود بناتا اور رات کو اسے اپنے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پلاتا تھا۔ مہرین اس کی اس حد سے بڑھی ہوئی محبت پر اکثر ہنس پڑتی۔ شاہ صاحب آپ مجھے اتنے لاڈ پیار کا عادی بنا رہے ہیں، میں بگڑ جاؤں گی، مہرین نے ایک شام لاؤنج کے جھولے پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور مسکرا کر بولا، تمہیں بگڑنے کا پورا حق ہے مہرین، تم نے اس حویلی کے لیے جو صبر کیا ہے یہ اس کا بہت چھوٹا سا بدلہ ہے۔ بالآخر 9 ماہ کا طویل سفر مکمل ہوا اور وہ مبارک گھڑی آ پہنچی جب شاہ حویلی میں ایک نئے وارث کی آمد ہوئی۔ ہسپتال کے پرسکون کمرے میں مہرین بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن کے باوجود ممتا کے ایک انوکھے اور دلکش نور سے چمک رہا تھا۔ اس کے برابر میں ایک ننھا سا معصوم بچہ سفید مخملی چادر میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا، جس کے نقش بالکل اپنے باپ اذلان شاہ پر گئے تھے۔ دروازہ ہولے سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اور گہرا تشکر جھلک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مہرین کے بستر کے پاس بیٹھا اور جھک کر مہرین کے ماتھے پر اپنی والہانہ محبت اور احترام کا ایک طویل بوسہ دیا۔ شکریہ مہرین، مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنانے کے لیے۔ اذلان کی آواز جذباتی ہو رہی تھی۔ اس نے نہایت ہی نازک انداز میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ ننھے بچے نے خواب میں ہی ایک ہلکی سی جنبش کی، جیسے وہ اپنے باپ کے لمس کو پہچان گیا ہو۔ اذلان نے بچے کو گود میں لیے مہرین کی طرف دیکھا اور انتہائی رقت آمیز اور گداز لہجے میں بولا، مہرین، جس بچپن کے رشتے کو میں ایک بوجھ سمجھتا رہا، جس نکاح کو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری مانا،